ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا يخفون علينا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین و ناظرین، ہم دین بھلائی ہے اس طویل سلسلے کا ایک حصہ ہے شعبہ مغالطات، جس میں مغالطات قادیانیت کا ہم بیان کر رہے ہیں آج کل، اور اس میں 10واں مغالطہ ہے قادیانیت کا دجال کے بارے میں. ہم اس سے پہلے دجال کے بارے میں قادیانیت کی 13 اقوال ذکر کر چکے ہیں، اور ہر قول دوسرے سے مختلف ہے. تو مرزے کے ایک قول کا دوسرے سے مختلف ہونا اور ایک ہی لفظ کی تشریح میں یا تفسیر میں یا تعویل میں اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا کذاب و دجال تھا. اب 14واں قول دیکھیں. دجال ہی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد الناس ہے. دجال کے بارے میں مرزے کے جو باطل اقوال ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد الناس یہ ہے، جو باری تعالیٰ کے اس قول میں ذکر ہوا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. نیز اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. اب یہ دونوں آیات میں جو الناس آیا ہے اس سے مراد دجال ہے. مرزا قادیانی تحفہ گولرویہ مندرج در روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 120 پہ اس کا یہ قول مکتوب ہے مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا. قرآن شریف کی یہ آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو تاکہ تم تمام دجالوں اور دجال معہود کا فتنہ فروغ کر کے اور ان کے شر کو دفع کر کے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ. اور اسی جگہ پر وہ مزید کہتا ہے واضح رہے کہ قرآن شریف میں الناس کا لفظ بمعنی دجال معہود بھی آتا ہے، اور جس جگہ ان معنوں کو قرینہ قویہ متعین کرے تو پھر اور معنی کرنا معصیت ہے. چنانچہ قرآن شریف کے ایک اور مقام میں الناس کا معنی الدجال لکھا ہے، دجال لکھا ہے، اور وہ یہ ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. یہ سورہ غافر کی 57 آیت ہے. ہم کہتے ہیں اگر الناس کو دجال کے علاوہ کسی دوسرے معنی پر حمل کرنا معصیت ہے، گناہ ہے، تو پھر یہ گناہ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود جو مرزے ہی کا دوسرا خلیفہ قادیان ہے اس نے کیا ہے. وہ باری تعالیٰ کے ارشاد لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس اس کی تفسیر میں لکھتا ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنا
انسانوں کے پیدا کرنے سے بڑا عمل ہے، مگر اکثر بنی آدم اسے نہیں جانتے۔ اب اسی آیت مذکورہ کا ترجمہ مرزا کے چوتھے خلیفہ اور اس کے پوتے نے کیا ہے، اور یہی ترجمہ لاہوری جماعت کے امیر، یہ بھی قادیانیوں کا ایک فرقہ ہے، مولوی محمد علی نے تفسیر بیان القرآن میں کیا ہے۔ اس نے مرزا قادیانی کا ایام صلح صفحہ نمبر 296 میں یہ قول نقل کیا ہے، آخری صورت الناس کی آخری آیت کے لفظ الناس سے بھی دجال معہود مراد لیا ہے۔ اس کے بیان سے ہماری غرض اس بات کی وضاحت ہے کہ مرزا کے متبعین نے بھی الناس کی تفسیر میں اس کی پیروی نہیں کی، اور بزعم مرزا وہ سبھی معصیت کے مرتکب ہوئے۔ اب 15واں قول لیجئے، وہ کہتا ہے کہ دجال شیطان ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی معروف عادت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایسے امر اور ایسے قول کی نسبت جھوٹے طور پہ ہی کر دیتا ہے، حالانکہ وہ قول انہوں نے نہیں فرمایا ہوتا۔ یعنی کذباً اللہ اور رسول کی طرف کسی مقولے کی نسبت کرنا، یہ اس کی عادت ہے، اور اس سے اس کی غرض صرف یہ ہوتی ہے تاکہ وہ دینی مسلمات میں تشکیک پیدا کر سکے، یا دوسری غرض یہ کہ اپنی جو کچھ وہ کارروائی یا منکرات کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے وہ اس پر اللہ اور رسول کے نام سے یہ کارروائی کرے، مگر اس کو یہ یاد نہیں کہ اللہ اور رسول کی طرف کسی قول کی جھوٹی نسبت کرنا اس پہ کتنی بڑی وعید ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی ایسی بات میری طرف منسوب کرے کہ میں نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لینا چاہیے، اس نے خود ہی بنا لیا وہ اپنا ٹھکانہ۔ اسی طرح اللہ نے بھی فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، یعنی اللہ نے بات کہی نہیں، اوحی الیہ ولم یوحی الیہ، یعنی اس کی طرف وحی کی گئی ہے، وہ کہتا ہے یہ میری طرف وحی ہے، حالانکہ اللہ نے کوئی اس کی طرف وحی نہیں کی۔ تو قرآن شریف اس شخص کو، اب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے مرزا دجال کے بارے میں، حقیقت الوحی مندرج روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 41 پہ لکھتا ہے، قرآن شریف اس شخص کو جس کا نام حدیثوں میں دجال ہے شیطان قرار دیتا ہے، جیسا کہ وہ شیطان کی طرف سے حکایت کر کے فرماتا ہے قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، سورہ اعراف 14 اور 15 یہ آیت ہے۔ سو وہ دجال جس کا حدیثوں میں ذکر ہے وہ شیطان ہی ہے جو آخر زمانہ میں قتل کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی نے اولاً نصارہ کو دجال قرار دیا اور اس کا حوالہ قرآن کا دیا کہ قرآن میں آیا ہے، پھر قرآن ہی کے حوالے سے اب وہ شیطان کو دجال قرار دے رہا ہے۔ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس طرح کے تناقضات سے بالکل پاک اور مبرہ ہے۔ ہاں، مرزا جب دو متناقض قول قرآن کی طرف منسوب کر رہا ہے تو یہ اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم ایک جگہ نصارہ کو دجال کہے اور پھر دوسری جگہ شیطان کو دجال قرار دے دے۔ اب دیکھیں نصارہ انسان ہیں، لوگ ہیں، نظر آتے ہیں، لوگ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، رہا شیطان تو وہ نظر نہیں آتا، اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ ہو وقبیلہ، یعنی وہ شیطان جو ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسے نہیں دیکھتے۔ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ شیطان کا وصف ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اور نصارہ جو ہیں انسان ہیں، بنی آدم ہیں، وہ نظر آتے ہیں، ان کا مشاہدہ ہوتا ہے۔
تو مرزا کے کلام میں اس طرح کے بہت سے تناقضات دیکھنے والے کو، پڑھنے والے کو نظر آئیں گے۔ ایک مرتبہ اس نے نصارہ کو دجال کہا، پھر کنیسہ کے عفریت کو دجال قرار دیا، پھر اس نے دجال شیطان کو کہا، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ اس کا اسم اعظم ہے، پھر نفس شیطان جو ہے وہ دجال ہے۔ تو مرزا کی یہ تعویلات تو دجال کے باب میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرامین کے سراسر معارض اور خلاف ہیں۔ اب ایک آگے قول ہے مرزا کا 16واں قول، سابق نبی کے وہ پیروکار جو حق کو باطل سے خلط کریں ہیں وہ دجال ہیں۔ اب دیکھیں مرزا کا ایک مجموعہ اشتہارات ہے، اس کے صفحہ نمبر 131 اور جلد نمبر 2 میں یوں رقم تراز ہے وہ، دجال کے لیے ضروری ہے کہ کسی نبی برحق کا تابع ہو کر پھر سچ کے ساتھ باطل ملا دے، اور چونکہ آئندہ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اس لیے پہلے نبی کے تابع جو دجال کا کام کریں گے تو وہی دجال کہلائیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ابنائے قادیانیت میں سے صرف دجال کی بابت مرزا کے اس قول اور سابقہ اقوال میں تأمل کر لیں، پھر مقارنہ کریں کہ آیا ایک ایسا شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مامور سماوی ہے یا وہ نبی ذلی اور بروزی ہے، اب اس کا یہ دعویٰ اور اتنے متناقض اقوال کیا جوڑ ہے ان میں؟ تو ہر قادیانی پہ یہ امر صرف اس تأمل سے واضح ہو جائے گا کہ مرزا نے دجال کی بابت اس قدر متناقض اور متباین تعویلات ذکر کی ہیں جو کہ کتاب و سنت کے بالکل کھلی معارض ہیں اور باہم متناقض ہیں۔ پھر اس کی آخری تعویل یہ غور کریں کہ دجال کون ہے؟ جو سچے نبی کا تابع ہے، پھر وہ حق کو باطل سے خلط کرتا ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو مرزا کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ مسلمان ہے، اور واقعی وہ 52 سال کی عمر تک اسی امت کا ایک فرد رہا، پھر وہ نبی حق کا تابع ہونے کے بعد اس نے پھر حق اور باطل کو خلط کیا، نبوت کے باب میں، مسیح موعود کے باب میں، اور مہدی کے باب میں، اور پھر حتیٰ کہ دجال کے باب میں بھی۔ تو لہٰذا امت مسلمہ اور قادیانیت، عام پڑھے لکھے لوگ، چھوٹی عقل کے لوگ، تھوڑی علم کے لوگ بھی اگر ان اقوال میں غور کر لیں تو ان کا یہ یقین ہو جائے گا کہ واقعی مرزا غلام القادیانی دجال تھا، کیونکہ وہ اسی امت میں سے ایک فرد تھا۔ 52 سال کی امت تک اس کا عقیدہ مسلمانوں کی ہی جیسا تھا، مگر اس کے بعد جب اس نے یہ دعوے کیے جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، یا جو معروف ہے اس کے دعوے کہ میں نبی بھی ہوں، میں مسیح موعود بھی ہوں، اور میں جناب علی مہدی بھی ہوں، تو مرزا کی اس سیرت کا مطالعہ کرنے والا آدمی بخوبی یہ کیا اٹھے گا کہ واقعی مرزا غلام القادیانی دجال تھا۔ یہ آخری اس کی جو تعویل ہے اسی پہ خود فٹ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ سیرت مرزا کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس نے اولاً یعنی مرزا قادیانی نے یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کیا اور اہل اسلام کے عقائد سے متمسک ہونے کا اعلان بھی کیا، جیسے اس نے دہلی کی جامع مسجد میں یہ اعلان کیا، بلکہ اس سے پہلے تو وہ اعلانات کرتا ہی نہیں تھا، وہ عام مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، مگر جب اس کے دعوے شروع ہوئے تو سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ میں اہل اسلام میں سے ہوں، اور پھر اس کے بعد اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر یہ بھی کہا کہ میں ہی مہدی ہوں، حالانکہ مہدی کی احادیث جو ہیں وہ مسلسل ان کا انکار کرتا رہا کہ یہ احادیث صحیح نہیں، کوئی مہدی کا وجود نہیں، پھر خود ہی مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔
اور کوشش یہ کرتا رہا کہ وہ احادیث اس پہ فٹ ہو سکیں۔ ہم نے اس باب میں بھی ہمارا ایک مستقل مقال ہے کہ مرزا اور مہدی کیسے اس نے اپنی مہدویت کو ثابت کرنے کے لیے بالکل بلا دلیل بلا شرعی سند کے باتیں کی، پھر آخر اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کر لیا۔ تو مرزا کے ان تقلبات اور ان قلع بازیوں میں ہماری گزارش یہ ہے کہ ابنائے قادیانیت تھوڑا سا غور کر لیں، تھوڑا سا تأمل کر لیں، تو انشاءاللہ ان میں حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے گا، اور وہ یقین کریں گے کہ واقعی یہ کام یعنی حق و باطل میں خلط ساری زندگی مرزا کرتا رہا۔ پھر خصوصاً دجال کے بارے میں ہم نے جو اس کے اقوال نقل کیے ہیں 16، اور ان میں آخری وہ خود اسی پہ منطبق ہو رہا ہے کہ وہ نبی برحق کا تابع ہونے کا مدعی تھا، اور پھر خود ہی ساری عمر حق کو باطل سے خلط بھی کرتا رہا۔ تو دجال کی اس تعریف کا مصداق خود اس کا قائل مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اس پہلو کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی قابل تأمل ہے کہ امت مسلمہ دجال معہود اس کی آمد پر یقین رکھتی ہے، جو کہ ایک مخصوص معین شخص ہے جسے عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے۔ رہا مرزا قادیانی کا دجالوں میں سے ہونا، تو اس باب میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ہر مدعی نبوت کذاب و دجال ہوگا۔ تو اس معنی میں تو وہ دجال ہے ہی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچا ہر مدعی نبوت کے بارے میں ہے۔ رہا دجال معہود جس کو حضرت عیسیٰ قتل فرمائیں گے، تو وہ ایک اور شخصیت ہے جس کی علامات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں۔ پھر اس کی اس دنیا کے اندر مختلف جو فتنے ہوں گے، اور وہ جس نام سے وہ دنیا میں پھیلے گا، یہ بھی سب کتابوں میں موجود ہے۔ مرزا قادیانی جو مدعی نبوت ہے، اس کی دجل کی وہ مثالیں جو اس کی شخصیت سے متعلق ہیں، اس کے لیے ہم ابنائے قادیانیت کو عرض کریں گے کہ وہ ان اقوال میں ضرور غور کریں۔ کون سے اقوال؟ جو اب ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں۔ معروف امر یہ ہے کہ مرزا خود ایک مدت تک ادعائے نبوت کا انکار کرتا رہا۔ وہ ازالت الاوہام مندرج در روحانی خزائن جلد دوم صفحہ نمبر 416 پہ یوں رقم تراز ہے: خدا وعدہ کر چکا ہے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا۔ اس طرح وہ خود مدعی نبوت کو دار اسلام سے خارج گردانتا ہے۔ وہ آسمانی فیصلہ جو روحانی خزائن کی جلد 4 صفحہ 313 میں ہے، یوں رقم تراز ہے: میں نبوت کا مدعی نہیں، بلکہ ایسے مدعی کو دار اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اسی طرح وہ مجموعہ اشتہارات اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 297 میں رقم تراز ہے: ہم مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی کا یہ معاملہ بھی عجیب و غریب ہے کہ ایک طرف تو ادعائے نبوت سے انکار کر رہا ہے، اور دوسری طرف پھر پوری قوت سے ادعائے نبوت پر اصرار بھی کرتا ہے۔ وہ ایک غلطی کا ازالہ ایک کتاب ہے اس کی، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 2 پہ لکھتا ہے: خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، اور براہین احمدیہ میں بھی، جس کو تباہ ہوئے 22 برس گزر چکے ہیں، 22 برس ہوئے، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں۔ اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کہہ کے پکارا گیا ہے۔ اس طرح وہ ازالت الاوہام جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 میں ہے، اس کے 286 صفحے پر یوں کہتا ہے: اسی لیے خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں بھی اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔
تو ہماری مرزا قادیانی کے ادعائے نبوت کی انکار، پھر اس نبوت پہ اصرار، اس کو ہم نقل اس لیے کیا ہم نے کہ تاکہ مرزے کا دجال ہونا ثابت ہو جائے کہ دیکھیں کیسے حق کو باطل سے خلط کر رہا ہے۔ مرزا کی تالیف براہین احمدیہ 1884 میں طبع ہوئی اور 1897 تک وہ مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا رہا۔ کیا یہ کارروائی بدترین دجل کا نمونہ نہیں ہے؟ مرزا اپنی نبوت پر ایسی کتاب کے حوالے سے استدلال جو زمانہ ماضی میں طبع ہوئی کرتا ہے، اور اس وقت میں یعنی جب وہ کتاب چھپتی ہے ایک طویل مدت سے وہ مدعی نبوت پر لعنت بھی بھیجتا رہتا ہے، تو یقیناً استدلال کا یہ اسلوب خود دجل کا صریح نمونہ ہے۔ یعنی مرزا کا اپنی نبوت پر ایسی کتاب کے حوالے سے استدلال جو زمانہ ماضی میں طبع ہوئی، یعنی وہ یہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ 1884 میں وہ طبع ہوئی اور اس وقت میں چھپی کہ ایک طویل مدت سے وہ اس زمانے میں مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا رہا۔ اب اندازہ کریں، پھر استدلال اسی کتاب سے کر رہا ہے جس میں وہ لعنت بھیجتا تھا۔ تو نبوت کا دعویٰ کرنا اور اس سے انکار کرنا یہ بھی اسلوب دجل کا ایک صریح نمونہ ہے۔ پھر تأمل کریں کہ مرزا نے دجال ہی کے بارے میں اس قدر متناقض اقوال کہے جنہیں یہاں پر ہم نے نقل کیا، اور یہ بھی اس کے دجل کی کلی کو خوب کھولتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے جو پیش کیا ہے وہ دجال کے باب میں مرزا کے تقلبات، مغالطات اور اس کے متناقض اقوال ہم نے ذکر کر دیے، جو کافی حد تک مرزے کے لیے اور اس کی امت کے لیے، مرزے کے دجال ہونے اور اس کی امت کے لیے حق اور سبیل الہدا کو پانے کے لیے کافی ہے۔ لہذا ہم قادیانیت، ابنائے قادیانیت کو بڑے اخلاص کے ساتھ دعوت فکر و تأمل دیتے ہیں، اور ہماری غرض ان کی خیر خواہی ہے کہ وہ اپنے بانی کے صرف اس دجال کے باب میں تناقضات کا مطالعہ کر لیں۔ کتنی آسان بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں، کوئی علمی بات نہیں، نیز وہ اس کے ذات باری تعالی جل جلالہ، پھر حضرت نبی خاتم جناب محمد رسول اللہ کی ذات مقدسہ پر جسارت اس کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ وہ اس نتیجے پہ آسانی سے پہنچ جائیں گے کہ اس باب میں حق کیا ہے اور ثواب کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دیگر ابواب میں بھی حق صرف امت مسلمہ کے ساتھ ہے، اور اسی کی تائید اللہ تعالیٰ کے واضح ارشادات سے ہوتی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرامین سے۔ پھر حق تعالیٰ تو اس حق، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والحق احق ان یتبع، کہ حق ہی اس لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور حق ہی اس لائق ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ رہا باطل تو وہ اسی لائق ہے کہ اس سے انکار ہو اور اسے رد کیا جائے۔ ہم اسی لیے اہل ابنائے قادیانیت سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ حق کو جب حق سمجھ گئے تو اسے اختیار کر لیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ وہ سبھی کو صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حق پہ نہیں ہیں ان پہ حق کو واضح کر دے، اور ہم نے حق تک پہنچنے کا طریقہ بہت ہی آسانی سے بیان بھی کر دیا ہے۔ تو اسی بات پہ ہم اپنے آج کے حلقے کو پر اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔